حضرت رابعہ بصریہ کا ایک واقعہ سنیے گا، یہ بات اور آپ کو ڈیفائن ہو جائے گی کہ جب ہم ادھر ادھر فضول کام کرتے ہیں تو کتنا بڑا لاس کرتے ہیں. آپ کامل ولیاں ہیں، بہت بڑا نام ہے، یعنی اولیاء کے مقامات میں بھی آپ کا مقام بڑا اونچا ہے. ایک رات سحری کا وقت خود فرماتی ہے کہ میں تسبیحات پڑھ رہی تھی، اللہ کا ذکر کر رہی تھی، کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا اور حسین ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اس پر 3 قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں. میں نے دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے تھے. کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ تھے، کچھ زرد، اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے. فرماتی مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا. میں نے کسی سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے، یہ ان تسبیحات کا بدلہ ہے جو آپ ابھی پڑھ رہی تھی. تو آپ فرماتی میں نے درخت کے ارد گرد گھومنے لگی تو دیکھا کہ کچھ سنہرے رنگ کے جو پھل تھے نا وہ زمین پہ پڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ پھل بھی درخت کے ساتھ موجود ہوتے تو کتنا ہی اچھا تھا. تو جواب کیا ملا کہ یہ وہی لگے تھے، یہ لگے تو درخت پہ ہی تھے، مگر تسبیح کرتے ہوئے جب آپ سوچنے لگی تھی نا کہ گندا ہوا آٹا خمیرہ ہو گیا یا نہیں، اس وقت یہ پھل گر گئے تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کی ولیاں ہیں، تسبیح کر رہی ہیں، مگر تسبیح کرتے کرتے اپنے آٹے کا خیال آ گیا ہے، ذہن کہیں اور چلا گیا. اللہ کی جو کہتے ہیں توجہ اللہ کی طرف جو تھی یا جو ذکر کی طرف توجہ تھی وہ دھیان کہیں چلا گیا. تو فرماتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے جو توجہ گئی تو وہ جو پھل تھے نا وہ نیچے گر گئے. میرا اور آپ کا تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے. اول تو عبادت کرنی نہیں ہے، اول تو نیکیاں کرنے کی طرف نہیں آتے، اور اگر آ بھی جائیں تو نماز میں خیال کہیں اور ہے، دعا میں خیال کہیں اور ہے، مسجد میں آئے تو دل باہر لگا ہوا ہے، بس جلدی گھڑی دیکھ کر نکلوں یار، یہ اجتماع ختم کب ہوگا، یہ بیان ختم کب ہوگا، یہ امام صاحب دعا کب کریں گے، اتنی لمبی نماز سلام ہی نہیں پھیر رہے. ہمارا تو یہ حال ہے. آپ سوچیے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے، ہمیں عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور ہم کس کام میں لگ گئے ہیں. اور ان تمام چیزوں کا جو اجر ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہا جائے کہ یہ نمازوں کا تمہارا اجر تھا مگر توجہ نہ تھی، اخلاص نہ تھا، یہ سب پھل نیچے گر گئے. تم نے صدقے تو دیے، تم نے خیرات تو کی، تمہیں اتنا پہاڑ جتنا ثواب ملنا تھا، مگر اس خیرات اور اس صدقے میں تمہاری نیت اللہ کی رضا نہیں بلکہ واہ واہ کی نیت تھی، لوگوں کو دکھانا تھا. یہ پہاڑ جتنی نیکیاں تمہاری ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں. کتنی حسرت ہوگی. رمضان کے روزے رکھے تھے تم نے، گرمیوں میں بھی رکھے، سردیوں میں بھی رکھے، یہ تمہیں پہاڑ جتنی نیکیاں ملنے والی تھی، مگر ان روزوں میں تم نے گناہ بھی ساتھ کیے، ان روزوں میں اللہ کی نافرمانیاں بھی کی. پھر کدھر جائیں گے ہم؟ خدا را اپنے آپ پر رحم کیجئے. جن کاموں میں ہم لگ گئے ہیں نا، جو گناہوں کی عادتیں ہم پال بیٹھے ہیں، ہمارا دل جو ہے اس وقت حرام کاموں کی طرف لپک لپک کر جا رہا ہے. ایسا نہ کریں.